بادشاہ حمیر ذو نواس نے دین اسلام کے ماننے والوں کو، اصحاب الاخدود کو، دین اسلام سے پھرنے کے لیے کہا، اور جب انہوں نے دین اسلام سے پھرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے آگ جلوایا اور اس کو بھڑکایا، اور پھر اس آگ کے اندر اسلام کے ماننے والوں کو ڈال کر کے قتل کر دیا، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے سورۃ البروج میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم پہنچے ہوئے ہیں نجران سٹی کے اندر، موقع اصحاب الاخدود کے پاس، جہاں پر اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ سورۃ البروج کے اندر قتل اصحاب الاخدود کے نام سے آیت موجود ہے کہ اصحاب الاخدود کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو ابھی اسی موقع پر ہم پہنچے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہاں پر کس طریقے سے ابھی بھی وہ آثار باقی ہیں اور کیا واقعہ پیش آیا تھا، پوری تفصیل آپ لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں ہمارے ساتھ دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو۔ یہ یہاں پر لکھا بھی ہے الموقع، یعنی لوکیشن، یہ کہاں پر واقعہ پیش آیا تھا، یہ کہنے کہ مدینہ نجران، یعنی نجران کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا اور یہ موقع ابھی موجود ہے۔ آگے ادھر اسم نجران، یعنی نجران کا نام کس وجہ سے یہ نجران نام پڑا ہے، پوری تفصیل یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں، یہ پتھروں کی دیوار، پتھروں کے قلعے ابھی بھی باقی ہے، اس کے آثار۔ یہ اصل میں اصحاب الاخدود کا جو واقعہ پیش آیا تھا، یہ بہت ہی دردناک ہے اور اسلام کے لیے، اسلام کے ماننے والوں کے لیے بہت ہی بڑا عبرت ہے اس کے اندر، اور اس واقعے کو سننا بھی چاہیے اور اس کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے۔ اس سے ہمیں عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ انہوں نے ایمان کی خاطر کس قدر قربانیاں دیں اور اپنی جانوں کو کیسے گنوایا۔ اصل میں جو اصحاب الاخدود والے جو تھے، جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ جن کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ اللہ کو ماننے والے تھے، یکتا پرست تھے، ایمان والے تھے، اور یہاں کا اس وقت جو بادشاہ تھا وہ ظالم تھا اور اللہ پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ تو جو بادشاہ یہاں پر تھے وہ اس بات پر بضد تھے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا ہوا ہے، جو اللہ کو مان رہے ہیں، وہ اس دین کو چھوڑ دیں اور مجھے اللہ مانیں۔ اگر مجھے اللہ نہیں مانیں گے، یعنی مجھے خدا نہیں مانتے ہیں، تو ان کو قتل کر دیں۔ تو بہرحال یہ اصل میں ایمان اصحاب الاخدود والوں نے کیسے لایا، سب سے پہلے تو اس بات کو جان لیتے ہیں۔ پہلے تو سب ایسے ہی تھے، عیسائی مذہب یا دوسرے کسی مذاہب کے تھے، لیکن ایمان کس طریقے سے ان لوگوں کے اندر پہنچا اور انہوں نے اللہ کو کیسے پہچانا۔ اصل میں بادشاہ کے پاس ایک جادوگر رہتا تھا، کاہن رہتا تھا، جو کہ بتاتا تھا کہ ہاں کیا ہونے والا ہے۔ تو اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اور نابینا بھی ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب تو میں مرنے والا ہوں، اس دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن اس کالے جادو کو، اس علم کو میں کسی کے پاس منتقل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ شہر میں سے کسی ایسے بچے کو تلاش کریں جو اس جادو کو میرے سے سیکھ سکے، اس علم کو مجھ سے سیکھ کر کے پھر آپ کو فائدہ پہنچائیں، آپ کو اس علم کے ذریعے سے آپ کی حکومت کو فائدہ پہنچائیں۔ تو بہرحال بادشاہ نے اعلان کروا دیا، اپنے وزیروں سے سب سے کہا کہ کسی ایسے بچے کو تلاش کیا جائے جو ذہین و فتین ہو، بہت ہی زیادہ ذہن رکھنے والا ہو، کوئی چیز ان کو سکھائیں تو جلدی سے سیکھ جائے۔ تو بہرحال ایک بچے کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بہت ہی زیادہ ذہین و فتین ہے، بہت آسانی سے وہ علم کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس بچے کو لایا گیا بادشاہ کے پاس اور پھر اس جادوگر سے ملوایا اور ان سے کہا گیا کہ روزانہ آ کر کے آپ اس علم کو حاصل کریں، اس تعلیم کو حاصل کریں۔ تو بہرحال بچے نے اس علم کو حاصل کرنا، کالے جادو کو حاصل کرنا شروع کر دیا اور روزانہ وہ جاتا تھا اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو راستے میں اتفاقاً ایک راہب تھے جو کہ اللہ کو ماننے والے تھے، اور راستے میں وہ پڑھتا تھا اور ان سے پھر ملاقات ہو گئی، تو وہ وہاں پر جا کر کے بیٹھنے لگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ان سے ذکر بھی کرنے لگا کہ میں اس طریقے سے بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور کالا جادو کا علم حاصل کرتا ہوں۔ تو
تو جو وہ راہب تھے انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے وہ علم بھی حاصل کرتے رہیں، لیکن اب ساتھ میں جو علم آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی جو سچائی ہے، اللہ کا راستہ ہے، اس راستے کو بھی آپ جانتے رہیں اور اس کو بھی سیکھتے رہیں ساتھ میں، پھر اس کے بعد جو آپ کو اچھا لگے اس دین کو آپ اختیار کر لیں۔ بہرحال بچے نے ایسا ہی کیا، پہلے یہاں اس راہب کے پاس علم کو حاصل کرتا، اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھ جاتا بادشاہ کے پاس اور اس کالے جادو کو بھی حاصل، یعنی کالے جادو کے علم کو بھی حاصل کرتا۔ تو اس طریقے سے وہ دونوں علم حاصل کرتا رہا۔ تو بہرحال اتفاقاً ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بچہ علم حاصل کرنے کے لیے جا ہی رہا تھا بادشاہ کے پاس کہ راستے میں اسے بہت ہی بڑا اژدہا یا زہریلا کوئی خطرناک قسم کا جانور جو کہ لوگوں کے راستے کو روکے ہوا تھا، کسی کو پار نہیں ہونے دے رہا تھا۔ تو اس لڑکے نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے یعنی تجربہ کرنے کا کہ کون سا علم صحیح ہے اور درست ہے، یہ جو بادشاہ مجھے یہاں پر لا کر کے سکھا رہا ہے کالا جادو، یہ صحیح ہے یا پھر وہ جو راہب مجھے سکھا رہا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ چلیں، پتھر انہوں نے اٹھایا بچے نے اور دل میں سوچا اور کہا کہ اگر اس راہب کا خدا سچا ہے اور حق پر ہے تو اس پتھر سے یہ زہریلا جانور قتل ہو جائے، اور اگر بادشاہ کا خدا صحیح ہے اور حق پر ہے تو اس چھوٹے سے پتھر سے اس زہریلے جانور کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ بہرحال یہ دل میں سوچ کر کے اس بچے نے اس زہریلے جانور پر پتھر پھینکا، جیسے ہی وہ پتھر اس زہریلے جانور کو لگا وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا اور قتل ہو گیا، اور اس طریقے سے لوگوں نے راستے کو عبور کر لیا، پار کر لیا۔ تو پھر انہیں پورا یقین ہو گیا بچے کو کہ نہیں، یہ جو بادشاہ کے پاس علم حاصل کر رہا ہوں یہ غلط ہے، اور یہ راہب جو مجھے ایک اللہ کی دعوت دے رہا ہے یہ صحیح ہے۔ اور انہوں نے پھر اللہ کے اوپر ایمان لے آیا اور اس ایمان کو پھر دوسروں تک پہنچانا شروع کیا، دوسروں کو بھی بتانے لگا، اور انہوں نے علاج وغیرہ کا کام بھی بہت اچھے سے سیکھ لیا۔ یعنی جو بھی بیمار ہوتے یا اپاہج ہو جاتے تو وہ اگر اس کو جیسے دم کرتے تو اس کے دم سے، اس کے رقیے سے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اس طریقے سے بچے نے، اس لڑکے نے بہت زیادہ شہرت پا لیا شہر کے اندر۔ اور اسی درمیان بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو بادشاہ کا بہت ہی خاص آدمی تھا، وہ نابینا ہو گیا۔ بادشاہ نے بہت کوشش کیا، بہت سارا علاج کرایا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکا۔ پھر اس وزیر کو کہیں سے پتہ چلا کہ ایک شخص ہے کہ اگر وہ علاج کرتا ہے تو آدمی شفایاب ہو جاتا ہے، لیکن وہ کسی اور دین کو ماننے والا ہے، یہ اس بادشاہ کو خدا نہیں مانتا ہے۔ بہرحال وہ اس بچے کے پاس پہنچ گیا پتہ کرتے کرتے، اور جب بچے نے دم کیا، علاج کیا، تو یہ وزیر ٹھیک ہو گیا، اور ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اس وزیر نے اپنے بادشاہ کو خدا ماننے سے انکار کر دیا اور دین حق، دین اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر دوبارہ وہ بادشاہ کے پاس واپس آ گیا اور اپنے کام انجام دینے لگا۔ جب بادشاہ نے اس کو دیکھا کہ وہ تو دیکھنے لگ گیا ہے، اس کی بینائی واپس آ چکی ہے، تو بادشاہ اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہاری بینائی کیسے واپس آئی؟ تو اس شخص نے، اس وزیر نے بادشاہ کو جواب دیا کہ میرے اللہ نے مجھے شفا دے دی اور میں دیکھنے لگ گیا۔ بادشاہ یہ جواب سن کر کے بہت خوش ہوا اور کہنے لگا بالکل میں نے تمہیں شفا دے دی۔ تو وہ وزیر کہنے لگا نہیں بادشاہ سلامت، آپ نے نہیں بلکہ میرے اور آپ کے خدا نے مجھے شفا دی ہے۔ یہ سن کر کے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے علاوہ اور کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ بادشاہ اس وزیر سے کہنے لگا کہ اس کا مطلب تم مجھے خدا نہیں مانتے ہو؟ تو اس وزیر نے صاف انکار کر دیا کہ بالکل نہیں، میرا اور آپ کا خدا صرف اور صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور پھر بادشاہ نے تفتیش کرنا شروع کر دیا کہ یہ دین اس کو کہاں سے ملا اور اس نے کہاں سے سیکھا۔ تو بہرحال بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ پتہ کرو کہ یہ دین کہاں سے اس نے سیکھا اور کہاں سے اس کو یہ دین ملا۔ تو بہرحال اس بچے کے بارے میں پتہ چل گیا اور اس کو اپنے دربار میں بلایا اور اس بچے سے پوچھا کہ کیا تم مجھے خدا نہیں مانتے ہو؟ تو اس بچے نے بھی صاف انکار کر دیا کہ نہیں، بالکل نہیں، ہمارا اور آپ کا خدا صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو بادشاہ اور زیادہ جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا اور اپنے وزیروں سے کہا کہ جاؤ اس کو پہاڑ پر لے کر کے چلے جاؤ اور وہاں سے اس کو دھکا دے دو تاکہ یہ قتل ہو جائے، مر جائے۔ بہرحال وزیروں نے ایسا ہی کیا، لیکن جب وہ بچہ اور وزیر
پہاڑ پر پہنچا تو بچے نے دعا کی کہ یا اللہ اگر آپ حق پر ہیں اور میرا اللہ سچا ہے تو یہ سارے وزیر ہلاک ہو جائے۔ بہرحال ایسا ہی ہوا، سارے وزیر ہلاک ہو گئے اور یہ بچہ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اور زیادہ غصے میں آ گیا اور وزیروں سے کہا کہ جاؤ اسے دریا میں لے کر کے جاؤ اور وہ دریا میں پھینک دو تاکہ وہاں یہ مر جائے۔ بہرحال وزیروں نے ایسا ہی کیا۔ جب دریا کے پاس یہ بچہ پہنچا تو پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر آپ حق پر ہیں اور سچ ہیں تو یہ سارے وزیر ہلاک ہو جائے۔ بہرحال دوبارہ ایسا ہی ہوا اور سارے وزیر ہلاک ہو گئے، وہیں مر گئے، دریا میں طوفان آیا اور غرق ہو گئے اور یہ بچہ صحیح سلامت دوبارہ واپس آ گیا۔ تو بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو بادشاہ حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ جب بچے نے بادشاہ کی حیرانی کو دیکھا تو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتے ہیں جب تک وہ کام نہ کر لیں جو میں کہوں۔ تو بہرحال بادشاہ نے کہا کہ کہو وہ کام کیا ہے۔ تو بچے نے کہا کہ یہاں پر سارے لوگوں کو بلایا جائے، بھیڑ جمع کیا جائے، اس کے بعد اس درخت سے مجھے باندھ دیا جائے اور پھر مجھ پر تیر چلاؤ، تو اس طرح سے میں قتل ہو سکتا ہوں، ورنہ آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور تیر بھی ایسے نہیں بلکہ تیر چلانے سے پہلے آپ بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر کے تیر کو چلائیں تو میں قتل ہوں گا۔ تو بہرحال بادشاہ نے ایسا ہی کیا، لوگوں کو وہاں پر جمع کیا اور اس بچے کو اس درخت سے باندھ دیا اور پھر تیر چلانا شروع کیا، لیکن بچے کو مار نہیں سکا۔ پھر بچے نے کہا کہ آپ بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر کے مجھ پر تیر چلائیں تو میں قتل ہو جاؤں گا۔ تو بہرحال بادشاہ نے ایسا ہی کیا، بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر کے جیسے ہی تیر چلایا اور بچے کو تیر لگا اور وہیں پر وہ قتل ہو گیا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے ایمان لے آئے اور اللہ کو ماننے لگ گیا۔ تو جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اور زیادہ حیران ہو گیا کہ مجھے چھوڑ کر کے اس بچے کے رب کو خدا مان لیا۔ یہ دیکھ کر کے وہ بادشاہ اور زیادہ غصے میں آ گیا اور پھر وہاں پر آگ جلوایا اور آگ جلا کر کے وہاں جتنے بھی لوگ تھے، تقریباً تاریخ میں آتا ہے 20,000 سے زیادہ لوگ تھے، سب کے سب کو اس آگ میں ڈال دیا اور سب کو قتل کر دیا۔ اور پھر اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ذکر کیا، سورۃ البروج کے اندر، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، کہ اصحاب الاخدود کو قتل کر دیا گیا، آگ جلا کر کے اس میں ڈال دیا گیا۔ بہرحال اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ہی بڑی عبرت ہے کہ دیکھیں اس وقت دین اسلام کی خاطر انہوں نے کتنی بڑی قربانیاں دیں، اپنی جانیں گنوا دیں، لیکن دین اسلام سے پھر وہ پھرے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ بہرحال اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس کے اندر کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔